مصطفیٰ صاحب سے بھی سے پوچھوں. مصطفیٰ صاحب میرے خیال میں جو سب سے بڑا سیاسی جماعتوں کے اندر کمزوری ہے نا، میں نے ابھی نے کہا کہ آپ پارلیمان میں جا کے لیں. شجاع نواز نے اپنی کتاب کے اندر وہ جنرل ظہیر کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن کسی سیاستدان میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے نام لے لے. میرے جیسا بندہ مزدور آدمی نام لے لیتا ہے، لیکن یہ نہیں نام لے سکتے کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر سرخ لکیر لگ جائے گی. پارلیمان ڈیبیٹ کرے تو رستہ نکلائے گا. دوسرا ان کے اندر سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. مطلب چودھری پرویز لائی سب سے بڑا پنجاب کا ڈاکو بھی عمران کہتے تھے، سب سے پیارا بھی پنجاب کا وہی ملا اس کو وزیر اعلیٰ. انہوں نے سب سے برا بھلا بھی وزیر اعلیٰ کو پرویز لائی کو انہوں نے کہہ دیا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو کل اس کو وزیر اعلیٰ کو ووٹ دے کر پرویز لائی کو مان بھی لیں گے. کوئی نظریہ نام کی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، تو آپ کون آپ کے ساتھ جڑے؟ ایک تو پاور پالیٹکس میں ہم پڑ گئے. سیاست کا مقصد جو ہے وہ نظریے سے ہٹ کے صرف اقتدار حاصل کرنا ہو گیا. اور دوسرا پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو عمل دخل ہے وہ پھر وقت کے ساتھ بڑھتا گیا. جنرل باجوہ نے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بطور انسٹیٹیوشن طے کر لیا ہے کہ اب ہم فروری سے ہم نے طے کر لیا تھا کہ اب ہم دوبارہ کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور اس سے دور رہیں گے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک رہیں گے. لیکن پھر اس کے کچھ عرصے بعد ہی انکشاف کر دیا چودھری مونس الہی صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے کہ انہیں فون کال انہوں نے ہی کی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ فلانی پارٹی کے ساتھ اپنا الائنس کر لیں. 2-3 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ چل رہی تھی پرویز الہی صاحب کی اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ تمام حکومتیں اس ملک میں کنٹینیو کریں پروونشل اور فیڈرل. اکانومی برداشت نہیں کر سکتی سیاسی بیچ کی نہیں، تو انہوں نے بات صحیح کی، لیکن انہوں نے کہا کہ کس نے بتایا مجھے، اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کو اپنی کمزوریوں کو بھی سامنے مد نظر رکھنا چاہیے اور ہمیں اس سے جان چھڑانی چاہیے اس چیز سے کہ ہم ہر چیز میں ہم ان کی طرف دیکھیں. ہمیں ذمہ داری ہماری ہے ملک کو چلانا، اور اگر ہم ہر معاملے کے اندر ان کی طرف بھی دیکھتے رہیں گے، گیٹ نمبر 4 سے انٹری حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے، تو پھر ہم ایکسپلائٹ بھی ہوں گے. تو اس فنڈامنٹلی جب تک میں نے جس طرح پہلے کہا تھا پہلے حصے میں کہ ہمیں سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹیلٹی سے بھی نکلنا ہوگا، اپنا تشخص بھی سیکیورٹی اسٹیٹ سے چینج کر کے ایک نارمل ملک کی طرح کرنا ہوگا تاکہ ہم وہ فیصلے کر سکیں. اب جس طرح ریجنل ٹریڈ ہے، معیشت کے بہت سے پہلو ہیں، ریجنل ٹریڈ ہے، ریجنل ٹریڈ میں کوئی بھی پولیٹیکل حکومت فیصلہ کرنے میں آزاد ہے ملک صاحب؟ قطعاً نہیں. یہ کسی میاں نواز شریف صاحب نے 2-3 دفعہ کوشش کر کے دیکھ لی کہ انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ نارملائز کریں، لیکن اس کا انہیں کیا نتیجہ بھگتنا پڑا. لیکن وہ نواز کو بھگتنا پڑا، لیکن اس کے بعد جنرل مشرف نے خود نارملائزیشن کی کوشش کی، جنرل باجوہ نے بیک چینل اسٹیبلش کیا. تو دیٹ شوز کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پاور کی کرسی پہ خود، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز کر لینی بہتر ہے، لیکن آپ پھر اسی چیز کو استعمال کرتے ہیں سیاسی حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہمارے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک اب سر، لیکن سیاسی جماعتیں کوئی نظریہ لے کر آئیں. عابد صاحب پہلے تو آپ ایک پروگرام لائیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں، مار کھائے کوئی جان دے تو کسی نظریے کی خاطر دے. دیکھیں مولانا صاحب، لوگوں کی معاشی حالت اس قدر ابتر ہو چکی ہے، وہ اپنے بچوں کی بھوک اور ان کی نوکریوں کے لیے دیکھتے ہیں. یہ پبلک سیکٹر کے بطور پوری دنیا کے اندر پبلک سیکٹر جابز کریٹ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی جو پاکستان میں جو سلم ہوتے جا رہا ہے، سارا سائز جو سکڑتا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کے معاشی حالات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. تو میں اس لیے آپ سے یہی عرض کی ہے کہ اس وقت سر جوڑ کر ضرورت ہے تمام لوگوں کو بیٹھنے کی، اپنی میں سے نکل کر آپ کو پاکستان کی بات کرنی ہوگی. پاکستان کی بات پھر ملک صاحب یونٹی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. آپ اقتدار میں ہوں، ہم آپ کو کہیں جی الیکشن کرا دیں، اس وقت نہیں جی سارا کچھ اچھا ہے. جب آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہم نکالتے ہیں تو پھر آپ امریکہ کو بھی لے آتے ہیں، آپ نیوٹرل کو جانور بھی کہنا شروع کرتے. تو یہ ملک میں جو اضطراب کی کیفیت ہے، تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی چاہیے. جو ذمہ داران ہیں، ثاقب نثار جیسے لوگ جو تباہی کا سبب بنے ہیں، جنہوں نے شیلٹر دیا ہے. آخری لفظ ہے، نہیں کچھ ہوتا آپ کو کوئی نہیں. میں نے ثاقب نثار کا اس لیے نام لیا تاکہ آپ کی پکڑ نہ ہو. ثاقب نثار جیسے جو لوگ ہیں جن کا نام لینا ان کا لیتے ہوئے ڈر جاتے ہیں. جوڈیشری کی بات کرنی ہے تو پھر اس میں اس چیز کا بھی دیکھنا، ریکو ڈک کا جو فیصلہ آج جو لوگ کر گئے فیصلہ، پوچھے نا ہم نے کیوں بکتا ہے ریکو ڈک کے اوپر، کار کے اوپر، ریکو ڈک کے اوپر، کہ پاکستان کو جو بلینز آف ڈالرز ڈیمیجز